ڈیجیکون ویلی، عارفہ کا خواب، تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالیں، اور کس طرح سے اس خواب کو، کیونکہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں بریک سے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کی ملاقات ہوئی عارفہ کریم کے پیرنٹس کے ساتھ، جہاں سے آپ ایک کولیبریشن پہ گئے اور آپ نے آئی ٹی ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کو کولیبریشن میں لے کر آئے. جو میں بہت سے ایجوکیشنسٹ سے پوچھتی ہوں کہ پہلا ایجوکیشن سسٹم جس کو ہم کنونشنل ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں، اس سے مجھے ہمیشہ ایک گلہ رہا کہ وہ لوگ جب آئی ٹی آئی، اے آئی آیا، ٹیکنالوجیز آئیں، ڈیجیٹلائزیشن آئی، تو یہ لوگ آئسولیشن میں کام کرتے رہے. انہوں نے ان اداروں کو ایجوکیشن سسٹمز کے اندر کولیبریٹ نہیں ہونے دیا. آپ نے وہ میجر لیا. کس طرح سے یہ کولیبریشن ڈیجیکون ویلی والے پروجیکٹ کو کچھ بتائیں ہمیں کس طرح سے؟ اچھا، ڈیجیکون ویلی کا کانسیپٹ تو عرفہ نے بہت سی ویڈیوز میں یہ کوئی بھی آپ براؤز کریں تو آپ کو مل جائے گا. بالکل. وین شی وینٹ ٹو یو ایس اینڈ کیم بیک تو اسے سلیکون ویلی کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا، اور پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان میں ایک ڈیجیکون ویلی بناؤں گی، اور اس ڈیجیکون ویلی سے بہت سے بچے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے، ناٹ اونلی ان ایجوکیشن، لیکن وہ ایک کمپلیٹ کمیونٹی ہوگی، انٹر کنیکٹڈ نیٹ ورک ہوگا لوگوں کا، جس میں برین ایکسپورٹ کیا جا رہا ہوگا اور برین ڈرین کو روکا جا رہا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اٹس اے گلوبل انیشیٹو ایکچولی، اٹس ناٹ اونلی فار پاکستان. تو گلوبل کمیونٹی، اگر ہم صرف اور اس کا اسکل گیپ دیکھیں اور ہیومن ریسورس گیپ دیکھیں، ایک سب سے بڑا چیلنج آئی ٹی کمپنیز کو آتا ہے ہیومن ریسورس کا. کئی دفعہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ بہت ایکسپینسو ہیومن ریسورس ہے، تو وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں انڈیا سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، پاکستان سے ہیومن ریسورس کو. سو ٹیکنالوجی آؤٹ سورسنگ، ہیومن ریسورس آؤٹ سورسنگ ایک پارٹ ہوگا اس کا. اس میں انڈر سروڈ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوگا، اس میں ہاسپٹل، اس میں ایجوکیشنل پروگرامز، اس کے اندر ایک کمیونٹی اس طرح کی ہوگی جو آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوگی. بڑی بڑی کمپنیز باہر سے یہاں پہ آئیں گی. پاکستان کے بچہ ایک جو نرسری کلاس سے اپنے پروفیشنل لائف تک کا سفر اس ایک ڈیجیکون ویلی سے طے کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دس از اے پروجیکٹ. تابندہ، ظاہری بات ہے، یو جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ پروڈیوسنگ پروفیشنلز، رائٹ؟ اینڈ ڈیفینیٹلی آپ ٹریننگ کر رہی ہیں پروفیشنلزم کی. میں جب پروفیشنلزم کی طرف دیکھتی ہوں اور آج کے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھتی ہوں، ایک چیز کی بہت کمی مجھے دکھائی دیتی ہے، دیٹ از پروفیشنل ایتھکس. آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک بار مجھے کہا تھا مجھے کچھ لڑکے لڑکیاں چاہیے، تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کون سی وہ کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو آپ مجھے دیں گے، ایک چیک لسٹ دیں گے. تو آپ نے مجھے کہا تھا گلسانہ ایٹیٹیوڈ نہ ہو، باقی سب میں ٹرین کر لوں گی. پروفیشنل ایتھکس کے اوپر کس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں؟ کیا ہمارا بچہ، کیونکہ اگر میں یونیورسٹیز کو دیکھوں، ایک تو یونیورسٹیز کی انرولمنٹ بہت الارمنگ، بہت کم رہ گیا ہے وہ نمبر جو یونیورسٹیز تک پہنچ جاتا ہے. دوسرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ جو بچے یونیورسٹیز تک جاتے ہیں، بیکاز یونیورسٹی از اے کوریڈور ٹو میک دا یوتھ انٹر انٹو پروفیشنل لائف. ناؤ ان کا ایک قدم اگر یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو دوسرا پاؤں پروفیشنلزم کے اندر آ جاتا ہے، مارکیٹ کے اندر وہ آ جاتے ہیں، انسٹیٹیوٹس میں آ جاتے ہیں. کیا ہماری یونیورسٹیز یہ رول پلے نہیں کر رہی؟ اور پھر اس کے لیے ہمارے جیسے لوگوں کو، جو ہم لائف کوچز ہیں، آپ کے جیسے لوگوں کو اسپیشل ٹریننگز الگ سے کرنی پڑتی ہیں، تو اس چیلنج کو آپ کس طرح سے ٹریننگ کا حصہ بناتے ہو؟ اور جو پروفیشنلز آپ گلوبل مارکیٹ کی بات کر رہے ہو اس وقت، جہاں آپ نے اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے یا لوگوں کو لے کے جانا ہے، ہاؤ ڈو یو ٹیکل ود دس پروفیشنل ایتھکس؟ کیونکہ یہ تو جماندرو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے ہمارے اندر کہ اس کی ٹانگ کھینچ دو، اس کا رزق چھین کے کھا جاؤ، اور اس کے ساتھ اونچی زبان میں بات کر لو. مطلب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اتنی پڑھی لکھی خواتین، اتنے پڑھے لکھے پی ایچ ڈیز، ایم فلز، اینڈ آئی سی I don't want to even comment on this. اچھا، دو سوال ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. ایک ہے یونیورسٹی کا کنٹریبیوشن، رول آف یونیورسٹی، اینڈ سیکنڈ از ایتھکس ان پروفیشنل لائف. بالکل. سب سے پہلے ہم رول آف یونیورسٹی. بالکل ٹھیک ہے. یونیورسٹی کے وائس چانسلرز، ڈینس، ایچ او ڈیز، دے آر ورکنگ ہارڈ. ان جیسی محنت کوئی اور نہیں کر رہا، چاہے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے. ایوری ون آف دیم وانٹ کہ یہ نالج ہب جس میں بچہ آ گیا ہے نا، اب اس بچے کو ہم نالج ایکوزیشن، نالج
اس کے اندر ڈال دیں وہ جو سیٹ آف انفارمیشن ہے. اچھا کیونکہ یونیورسٹی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ انوویشن لے کے آتے ہیں, چاہے وہ نالج ہے, نالج ریپروڈیوس کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اور پھر کمرشلائزیشن بھی ایک کی رول ہے یونیورسٹی کا. اب کیونکہ بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے اس طرف, تو وہ پارٹی کر رہا ہے, وہ فن کر رہا ہے آپس میں, اینڈ آؤٹ آف 3000 اور 5000 اسٹوڈنٹس 3 یا 4 ایسے ہوتے ہیں جو اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں, جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ سوسائٹیز کے, یا جو لیڈنگ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, ایکسٹرا کریکولر میں, کو کریکولر میں آگے ہوتے ہیں بچے. تو یونیورسٹی کا رول از ویری کروشل. بالکل ٹھیک. اینڈ ان پاکستان یونیورسٹیز آر پلئنگ اے ویری ویری ایکٹیو رول اینڈ ایکٹیو پارٹیسپیشن ان گرومنگ دا چلڈرن اسٹوڈنٹس. بالکل ٹھیک ہے. تو جو یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی نے تو اپنا رول پورا کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ایتھکس پہ, پروفیشنل ایتھکس پہ. اٹس اے ٹاپ ڈاؤن اپروچ. بالکل ٹھیک ہے. ٹاپ کیا ہے؟ پیرنٹنگ. تھینک یو سو ویری مچ. ٹھیک ہے. اور ڈاؤن ہے بچہ. بالکل. جو وہ اپنے پیرنٹس کو کرتا ہوا دیکھے گا, یہ اسپائرل کی طرح گھوم کے اس کے اندر وہی چیز آئے گی. انسان جو ہے وہ چلتا ہے سوشل کنٹیجین پر. یس. اچھا, اب سوشل کنٹیجین کیا ہے؟ انسانوں کو کہا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے کنٹیجیس ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو امیٹیٹ کرتے ہیں. لا یونیورسل لا ہے. یونیورسل لا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ایسے. سو ہم اپنے آس پاس کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں جھوٹ. ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں بیک بائٹنگ. سوشل ویلیڈیشن کے لیے ہمیں گوسپ کا پارٹ بننا پڑتا ہے اور پھر اس پہ ہنسنا پڑتا ہے, ورنہ ہمیں وہ کنیکشن نہیں ملے گا ٹو انٹر دیٹ اسپیسیفک سرکل آف پیپل, رائٹ؟ سو اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں جن سے وہ بچہ گزر رہا ہے. ہمیں اسٹوڈنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جو انڈر 30 والا یوتھ راکٹ ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, بجائے ہم کہیں جین زی برا ہے, جین زی ہاپ کرتا ہے, ایک جگہ پہ 6 مہینے سے زیادہ ٹک کے جاب نہیں کرتا. یہ ہم نے نا جین زی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. جین زی از مور پروڈکٹیو. یس. جین زی ٹیک مور چیلنجز اینڈ جین زی وانٹس ٹو ورک مور دین اینی ادر ملینیل اینڈ بیبی بومر. یس ایگزیکٹلی, آئی ایگری. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو انڈرسٹینڈنگ مسنگ تھی, آہستہ آہستہ وہ آنا شروع ہو گئی پیرنٹس میں. پیرنٹس کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, مجھے ان بچوں کے مطابق اپنی پیس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا ہے, اور ان کو وہ کرنے دینا ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. ٹریٹ دا ایڈلٹس like adults. Don't try to control them. Our parents control the students and kids because they have their own insecurities associated with them as a person. اور وہ انسیکیورٹیز کیا ہیں؟ وہ انسیکیورٹیز ہیں کہ کہیں ہماری اولاد ہمیں چھوڑ نہ جائے. وہ انسیکیورٹی ہے کہیں یہ کسی لڑکی کے پیچھے پیسے نہ اڑا دے. وہ انسیکیورٹی کیا ہے کہ کہیں ہماری عزت داؤ پہ نہ لگ جائے. وہ انسیکیورٹیز ہیں. یا وہ خوف ہے, وہ خوف ہیں جو بچپن میں کبھی ان کے تھے, بڑے ہو کے وہ انہوں نے امپوز کر دیے وہی فیئرز اپنی اولاد پہ. بالکل. تو کنٹرول تبھی کرتا ہے نا بندہ جب اسے کوئی فیئر ہے یا وہ کوئی انسیکیورٹی ہے. تو اس سے تھوڑا سا باہر اب پیرنٹس نکل رہے ہیں. الحمدللہ پیرنٹس ہیو گیون سو مچ چوائسز ٹو دیئر کڈس ناؤ. اوپننس دی ہے, انڈیپینڈنس دی ہے. اور مجھے تو پاکستان سوشلی اکنامکلی ہارمونیس ہی نظر آ رہا ہے. فیوچر از برائٹ.